مظلوم حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في أداء المظلوم الحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن كل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا قال الله الحكيم في الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين بزرگان محترم اور نوجوانان عزیز، 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا، آج پہلی محرم گزر چکی اور یہ سال جو آج شروع ہوا ہے، جس سال کا آج آغاز ہوا ہے، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ تقریباً پوری انسانیت کی جو حیات ہے اس میں ایک منفرد سال ہے۔ بہت سارے رخ ہیں اس کی منفردیت میں اور خاصیت میں۔ آپ کو اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ 40 ہجری میں امیر کائنات کی شہادت ہوئی تھی۔ 2 سال پہلے مولائے کائنات کی شہادت کو 1400 سال پورے ہوئے تھے۔ اب آہستہ آہستہ 1461 ہجری تک جب ہم پہنچیں گے تو واقعہ کربلا کو 1400 سال پورے ہونے والے ہیں، اور یہ سب جو زمانہ جو گزر رہا ہے، صلوات دیجیے محمد علیہ جو زمانہ گزر رہا ہے، یہ زمانہ بہت قیمتی زمانہ ہے، بہت اہم زمانہ ہے، جس میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں۔
اس سے پہلے کہ گفتگو کا باقاعدہ اور مسلسل آغاز ہو، ابھی سے بات کو تکرار بھی کروں گا اور ابھی سے کہنا بہت ضروری ہے۔ بزرگوں کو صرف پڑھا ہوا درس لوٹا رہا ہوں۔ میرا مخاطب اللہ نے اگر زندگی دی، صاحب العصر نے اگر مدد کی، تو میرا مخاطب فقط نوجوان ہے جس سے میری گفتگو ہے۔ ان کو میں کیا سناؤں گا جن سے سب کچھ سیکھ کے یہاں تک اللہ نے مجھے معراج دی ہے۔ منبر معراج ہے، کس کی معراج ہے؟ جس کو یہ نصیب ہو جائے۔ منبر، اور وہ بھی لکڑیوں کے ڈھانچے کی بات نہیں کر رہا، منبر امام حسین کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ ہو، کیونکہ میرا سفر وہاں سے شروع ہوا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں میرا سفر وہاں سے شروع ہوا ہے، حدیث قصہ سے شروع ہوا ہے، اور آج یہاں ہوں، جبکہ کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہاں ہوں چاہے یہاں ہوں۔ کیوں؟ وہاں بھی بڑوں کا تذکرہ کر رہا تھا، یہاں بھی اگر اللہ نے توفیق دی تو بڑوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اور چھوٹوں کے لیے سب سے بڑی معراج یہی ہوتی ہے کہ ان کے حصوں میں بڑوں کا تذکرہ آ جائے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ جو یہ سب یہاں نیچے بیٹھے ہیں کوئی یہ نیچے بیٹھے ہیں، یہ نیچے نہیں، یہ ہم سے بھی اوپر بیٹھے ہیں۔ اگر یہ نہ بیٹھے ہوں تو ہم یہاں نہ بیٹھے ہوں۔ خود سننے والے کی حیثیت، ہر ایک فرد کی اپنی حیثیت ہے، ظاہر ہے۔ اگر کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو مختلف اس کے حصے ہیں، مختلف اس کے رکن ہیں۔ ایک یہی عمارت کئی ستونوں پہ کھڑی ہوئی ہے، ہر ستون کی اپنی حیثیت ہے۔ جو جہاں لگا ہوا ہے اس نے اس عمارت کو روک رکھا ہے۔ اسی طریقے سے عزائے سید الشہداء میں جو جہاں جیسے جو کر رہا ہوتا ہے، اس میں مرتبے کا بہت بڑا فرق نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے مجھ جیسے ناخالص انسان کی نسبت وہ جو دروازے نہیں اس کونے پہ کھڑا ہوا بچہ ہو مجھ سے زیادہ کامیاب اور معراج پر ہو، کیونکہ معراج کا تعلق زبان سے تھوڑی ہے، معراج کا تعلق تو اس دل سے ہے، اور اس دل میں رچی ہوئی بسی ہوئی نیت سے ہے کہ کس کے لیے کھڑا ہے، یہ کس کے لیے کھڑا ہے، یہ مجلس کس کی ہے۔ اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ بھی ہے نا کہ یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، آپ ایک مرحلے کو مجلس کی اگر آپ ملحوظ کریں، اور ہر آدمی کے لیے مقرر ہے، معین ہے کس نے کہاں جانا ہے۔ ہم تو اس کو وہاں حرم کے لیے سمجھتے ہیں نا کہ کربلا انسان وہ جاتا ہے جو بلایا جاتا ہے، تو کربلا ہے، مجلس میں بھی وہی آتا ہے جو بلایا جاتا ہے، بغیر بلاوے کے نہیں ہے یہ مجلس میں بھی آنا۔ جس کی طلبی ہو، بقول استاد کے کہ جس کی طلبی ہو وہ آئے گا۔ اور بلانے والا کون ہے؟ بلانے والا وہ ہے جس کو قرآن صاحب امر کہتا ہے۔ اب ہم جیسے فقیروں کا، ہم جیسے ناقصوں کا، بدکاروں کا، معصیت کاروں کا ذرا عروج دیکھیں یہ محرم کا چاند کہ کس دسترخوان پہ بلا لیے گئے۔ میں نوجوان دوستوں کو مثال دوں، اگر کسی شخص کے پاس ملک کی سب سے بڑی شخصیت کا انویٹیشن آ جائے اور وہ بھی آ جائے 1 to 1 پرسنل ملاقات کے لیے، ملک کی سب سے بڑی شخصیت نے آپ کو طلب کر لیا ہے 1 to 1 ملاقات کے لیے، پورے محلے کو وہ دعوت نامہ دکھایا جائے گا کہ مجھے اکیلے بلایا ہے، مجھے تنہا بلایا ہے۔ کس نے بلایا؟ ملک کی سب سے بڑی شخصیت نے بلایا ہے، جس کی کرسی کا پتہ نہیں اس نے بلا لیا ہے۔ اور جو پروردگار کی سب سے قدرت کی عظیم کرسی پر تشریف فرما ہو،
مجلس میں آنے کی قدر کیجئے، اس فرش پر بیٹھ جانے کی قدر کیجئے، اس ذکر کو کرنے اور سننے کی قدر کیجئے، کیونکہ پروردگار جب نعمت دیتا ہے تو نعمت کی ایک، جہاں فخر کی بات ہے وہاں ایک مشکل بھی ہے۔ نعمت کے ساتھ، ہر نعمت کے ساتھ، اور جو نعمت جتنی بزرگ ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس کی مشکل بھی بڑی ہوتی ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ جیسی نعمت ملتی ہے ویسے ہی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیغمبر مخاطب، سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ، کائنات میں ایسی نعمت اگر کوئی اور ہوتی تو پروردگار وہ دیتا۔ سورہ کا آغاز انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ جیسے ہی کوثر کے عطا کا تذکرہ ہوا، فصل، فوراً ذمہ داری آ گئی کہ فصل لربک، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وانحر، بڑی قربانی دو۔ اس کا مطلب کیا؟ فصل، اپنے پروردگار کے رابطے کو مضبوط کرو، وانحر، اپنے مومنین اور مسلمان اور انسان کے رابطے کو مضبوط کرو۔ پیغمبر کو جب فاطمہ ملتی ہیں تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو جو فاطمہ کا محب ہو، صلوات پڑھو نبی بی کی ذات پر، یہ اگر دستخط نہ کریں تو نہ کوئی فرش بچھا سکتا ہے، نہ کوئی پھریرا بلند کر سکتا ہے، نہ کوئی مسند پہ آ سکتا ہے، نہ کوئی مجلس میں آ سکتا ہے، نہ کوئی تبرک کھا سکتا ہے۔ ہر جگہ مہر لگی ہوئی ہے، ہر جگہ دستخط ہے سیدۃ النساء العالمین کے۔ اور آپ کو پتہ ہے مجلس اعضاء کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں دے چکا ہوں، تقریباً مجمع میرے لیے نیا ہے، بہت ساری مثالیں ہیں، اللہ نے چاہا تو اس کو اس وقت بیان کروں گا۔ لیکن مجلس اعضاء، کربلا اگر سمندر ہے تو اس کا ایک قطرہ یہ مجلس اعضاء ہے، اور جو سمندر میں خصوصیات ہوتی ہیں وہ سب قطرے میں ہوتی ہیں۔ جو کچھ بھی سمندر میں ہوتا ہے اس سمندر نے اس قطرے کو عطا کیا ہوتا ہے۔ تو اگر کربلا سمندر ہے تو یہ مجلس اعضاء ایک قطرہ ہے، وہ ساری خصوصیات لیے ہوئے ہے۔ تو کربلا کا احترام کتنا زیادہ ہے، کربلا کا ادب کتنا زیادہ ہے، کربلا سے وفاداری کتنی زیادہ ضروری ہے۔ تو جو جو کربلا کے لیے ثابت ہے وہ سب مجلس اعضاء کے لیے ثابت ہے۔ یعنی کیا؟ پروردگار نے جو ہمیں نعمت دی ہے، جس کے بعد ہمارے پر سب سے بڑی ذمہ داری یہ آئی ہے کہ عزت مجلس کو بلند کریں، وقار مجلس کو ہم بلند کریں اپنے عمل کے ذریعے، عمل کے ذریعے سے وقار مجلس کو بلند کریں۔ یہاں یہ بات ساتھ ساتھ کہتا چلوں، یہاں تو دیکھنے کو خوبصورت منظر ہے، آئندہ بھی اس کی تکرار ہونی چاہیے۔ اسکاؤٹ کی ذمہ داری اپنی جگہ، میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، میری اپنی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اہم ترین اس محرم کا پیغام یہی ہے، دونوں چیزوں کو آپ کو سنبھالنا ہے۔ صحت ضروری جان بچانے کے لیے، کیوں؟ وہ جان کس کام کی جو اعضاء کے کام نہ آئے، وہ اولاد کس کام کی جو اعضاء کے کام نہ آئے، وہ گھر کس کام کا جو اعضاء خانہ نہ سجا سکے۔ یہ اپنی جگہ، لیکن اعضاء کی عزت اس زمانے میں میرے کاندھوں پر ہے۔ جس طرح آپ سن رہے ہیں، واقعاً حق ہے سننے کا، اعضاء کی عزت بھی میرے کاندھوں پر ہے، اور یہ ذمہ داری کے عنوان سے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اعضاء نے در حقیقت مجھے عزت دی ہے، میں کہہ چکا، لیکن اس عزت کی پاسداری میری ذمہ داری ہے۔ اور نوجوان دوستو، وہ بھی اس سوشل میڈیا کے بھیانک دور میں، بھیانک کا لفظ میں نے قصداً استعمال کیا ہے۔ کوئی چھوڑے گا دشمن آپ کی کوئی چھوٹی سی بیوقوفی یا احمقانہ حرکت یا بد احتیاطی؟ چھوڑے گا وہ؟ مقام شکر پر ہیں ہم، خصوصاً اگر آپ توجہ فرمائیں، اپنے اطراف میں ذرا غور کریں،
کوئی ایک ملک مجھے لا کے دکھائیں جہاں آزاداری اتنی آزادی کے ساتھ اس سال ہو رہی ہو. کوئی دنیا میں ایک خطہ اس وقت موجود نہیں ہے. حتیٰ جہاں سے سارا سال کا عزا کا رزق بٹتا ہے نا کربلا، وہاں بھی آزادی نہیں ہے اس وقت، کرونا کی وجہ سے، اس منحوس کرونا کی وجہ سے. نہ یہ عذاب الہی ہے نہ کچھ اور ہے، یہ منحوس کرونا دشمن کی سازش ہے. کیوں ہے؟ بہت سارا اس کے اندر بہت اسکرپٹ ہے. کیوں ہے یہ؟ جو لوگ پڑھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ خوب جانتے ہیں کہ کیوں ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے مجھے، اربعین دیکھا ہے آپ نے؟ جو جا چکا ہے وہ تو جا چکا ہے، جو نہیں جا چکا کوئی ایک ایسا ہے ہم میں سے جو اربعین سے واقف نہ ہو. اربعین کو کیا کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں اربعین؟ عاشقوں کی زبان میں، دوستوں کی محبوں کی زبان میں دو قسم کی مجلس ہے. ایک وہ مجلس ہے جو عاشق برپا کرتا ہے اور معشوق کو کربلا سے دعوت دیتا ہے. ایک وہ مجلس ہے جو ہم برپا کرتے ہیں اور سید الشہداء اس میں مہمان ہوا کرتے ہیں. جیسے یہ مجلس، ہم میزبان ہیں اور وہ مہمان ہیں. اربعین اس مجلس کو کہتے ہیں جس کے میزبان امام حسین ہیں. بقیہ جو جاتے ہیں وہ سب مہمان ہیں امام حسین علیہ السلام کے. اب دشمن اپنی ہمیشہ کی طرح نادانی میں یہ سوچتا ہے کہ جیسے حق کو وہ ختم کر دے گا، محو کر دے گا. اپنی دانست میں جب وہ ہماری عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے ایک ایسے محلے میں جہاں فقط ایک گھر حسین کے ماننے والے کا ہو اور اس میں ایک چھوٹی سی مجلس ہوتی ہو، دشمن صدیاں گزر گئیں اس کو ختم نہ کر سکا کہ جس کا میزبان مجھ جیسا ہوتا ہے تو جو مجلس حسین برپا کرے. صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد. خام خیالی اسی فرعون ملعون کی طرح. فرعون نے کیا کیا؟ اس کو خبر مل گئی. اچھا مانتے نہیں ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کرے گا. مانتے نہیں ہیں، نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے معجزات کو مانتے ہیں، نہ ان کی کرامات کو مانتے ہیں، لیکن وہ چیز جو اپنے خطرے میں ہو اس کو مانتے ہیں. جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں کیا کر رہا ہے؟ گھروں میں بھیج بھیج کے لوگوں کے بچوں کو حمل کو ساقط کیا ہے، بچوں کو ذبح کیا ہے. جو بچہ اگر پیدا بھی ہو گیا لڑکا، لیکن آواز قدرت شاید آئے، اے فرعون تیرے ہی گھر میں تیری حکومت کا خاتمہ کرنے والے کو تجھ ہی سے نہیں اگر پلوا دیا تو ہمیں پھر پروردگار مت کہنا. تو یہ تو ان کا مکر ہے، ان کا مکر ہے، یہ ان کی سازش ہے. لیکن ہے، انکار نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. اور ڈیزائن بھی ایسے کی چیز کی ہے جو بالکل ہمارے اور آپ کے جو سنی ہوئے تصورات ہیں ان کے اعتبار سے توہمات، حقیقت نہیں، توہمات میں سے ایک چڑیل کا تصور رد کر سکتے ہیں آپ. جس شخص کے اوپر چڑیل آئی ہوئی ہو اس کے نظریے کے مطابق کہہ سکتے ہیں آپ کہ تم پر چڑیل نہیں ہے. پہلے القاعدہ بنائی چڑیل کے نام سے، ملکوں پہ قبضہ کیا. جس ملک میں جاتے تھے وہ القاعدہ آ سکتی ہے کیونکہ چڑیل ہے، اس کے لیے مکان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے بعد اب یہ مسئلہ نہیں ہے کرونا، جہاں چاہیں جو چاہیں بند کروا سکتے ہیں. کیا نہیں کیا انہوں نے، لیکن ہمارے لیے کتنا اہم ہو گیا کہ اس برے حالات میں اور پروردگار سے امام حسین کے صدقے میں دعا مالک کہ عاشورہ اطمینان کے ساتھ گزر جائے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش بھی ہو سکتی ہے پروردگار. لیکن کیا ہم نے صحت کے ساتھ عزت اعضاء کو محفوظ کرنا ہے، عزت اعضاء. اب وہ اربعین میں کیا ہوا؟ جو لوگ جا چکے ہیں، میں جو کہہ رہا تھا انہوں نے دیکھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اربعین میں فقط شیعہ آتے ہیں؟ اربعین میں فقط اہل سنت برادران آتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے مجلس اعضاء کا کمال یہی ہے، بزم یہ حسینی ہے، یہاں ہر ایک آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا نا؟ اچھا کسی کو حق ہے کہ اس کو روکے؟ اچھا امام حسین نے ہم سے تقاضا کیا کیا؟ یہی کیا ہے کہ سب کو لاؤ.
تمہارا کام یہ ہے اے عزادار حسین، فقط وہ جو اب تک ہم سے واقف نہیں ہے، فقط ایک مرتبہ ہمارے فرش پہ لے آؤ، پھر ہمارا کام، پھر ہماری ذمہ داری ہے، پھر ہمارا کام ہے، ہمیں وہاں یہاں تک لانا ہے اس کو کہ جو اب تک نہیں آیا ہے، اس کو سمجھانا ہے۔ اور بڑا کام ہے یہ، اس سال کا تو خصوصاً بڑا کام ہے۔ آسان ہے بہت 40 کے ذریعے سمجھانا دوسرے کو کہ دیکھو کس طریقے کا ماحول ہے، کس طریقے کا وہاں انتظام ہے۔ جو 40 جسے کہتے ہیں، پوری دنیا جذب ہوئی ہے، پوری دنیا۔ ہم چشمدید ہیں پروردگار کے لطف و کرم سے، وہاں نوکری ڈیوٹی کا موقع ملا ہوا ہے، وہاں مسلسل ڈیوٹی کا موقع ملا ہوا ہے، اور پروردگار سے دعا ہے کہ مالک اس سال بھی اس ڈیوٹی سے محروم نہ فرما۔ پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ پچھلے سال ہمارے ہی موقف میں کراچی سے ایک شخص گئے تھے جو ہندو مذہب پہ تھے، مسجد کوفہ میں نماز پڑھی اس آدمی نے، اور جا کے یہی کہا کہ یہ حسین کا صدقہ ہے جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، جو میں خدا کو مان رہا ہوں۔ پوری دنیا جذب ہوئی ہے۔ ایک پریس رپورٹر ہے کہ جس نے پورے 40 کی کوریج کی ہے، جب اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ جو آپ نے کوریج کی ہے، کوئی ایک ایسا منظر سنائیے جو آپ کو بہت زیادہ جس نے متاثر کیا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو ٹیشو پیپر بانٹتے ہوئے دیکھا کہ وہ زائرین کو ٹیشو پیپر تقسیم کر رہی تھی۔ کہا میں اسے دیکھ رہا تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ کہا اس کی کیفیت جیسے جیسے ٹیشو پیپرز ختم ہو رہے تھے، عجیب سی خوشحالی کے بجائے غمگینی کی کیفیت تھی۔ کہا جب آخری ٹیشو پیپر اس نے دیا ہے تو اس سے رہا نہیں گیا تھا، اس بچی سے تڑپ رہی تھی کہ کچھ اور ملے کہ امام کی خدمت میں اس کو پیش کروں۔ یہ فضا ہے 40 کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے جو آپ نے اتنی کوریج کی ہے، کیا آپ اس کو یورپ میں جا کے لوگوں میں پیش کر سکتے ہیں، اس کو پبلش کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہرگز۔ یہ کر رہا ہے 40۔ کہا ہم اس کو یورپ میں جا کے اس کو پبلش نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یورپ میں جو ہمارے لیے ماحول فراہم کیا ہے اور یہ جو یہاں ہم نے ماحول دیکھا، یہ ماحول وہاں کے بادشاہوں کے لیے زہر ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایک مجلس کی کرامت۔ صلوات پڑھیں اذان کے احترام میں۔ مجلس کا اثر دیکھ رہے ہیں، امام حسین کی برپا کی ہوئی مجلس کا اثر۔ پچھلے سال ایک بہت بڑا باکسر آیا ہے افریقہ کا، اور ایک بہت بڑا پاپ سنگر آیا ہے۔ انٹرنیٹ پہ آپ اس کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ پیچھے کیا لکھا ہے ان دونوں کے شرٹ پہ؟ سر جھکا ہوا ہے، اب عبداللہ کے حرم کے سامنے کھڑے ہیں، پیچھے شرٹ پہ لکھا ہوا ہے یا حسین۔ یہ دشمن کو ہضم نہیں ہوا ہے۔ 4 سال ہو گئے اسرائیل میں ایک ایسی یونیورسٹی میں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ کھولا گیا ہے جس میں صرف اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کون سے انسان کی کیسی قبر ہے جس میں اتنی مقناطیسیت ہے۔ کون ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کون ہے کیا؟ ایسا نہیں، انہیں پتہ نہیں ہے۔ ان کے ویسے بس سے باہر ہے، لیکن اپنے سے پوری کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو خراب کریں۔ پوری دنیا کا انسان 40 کے توسط سے امام حسین کی طرف جذب ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے، اب پوری دنیا کے انسان کی زیادہ نظریں وہاں لگی ہوئی ہیں جہاں عزاداری ہو رہی ہے۔ ایک ایک عزادار کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ایک عزادار کو، چاہے مجلس میں ہو چاہے وہ جلوس میں ہو، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کو یہ سیریس لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے۔ ہمیں اپنی صحت کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اعضاء کی عزت کی فکر ہے۔ یا جہاں جہاں جس کو کہہ سکیں آپ کا میرا کام ہے کہنا۔ لوگوں نے پیغمبر کے کہے کو نہیں مانا، ہمارا آپ کا کام ہے کہنا، آگے بڑھانا۔ یہاں تو اتنا بہترین ماحول دیکھنے کو ملا ہے کہ پروردگار آپ لوگوں سب کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ ماسک یعنی اس وقت ناموس حسینیت، حفظ ناموس حسینیت۔ پوری دنیا میں سرکار، پوری دنیا میں ہمارے اوپر کیمرے لگے ہوئے اس وقت۔
کہ کب یہ بے احتیاطی کریں پھر انہی باکسرز کو، پاپ سنگر کو دکھائیں دیکھو یہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، دیکھو یہ انسانیت کو نہیں مانتے، یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو کیا کریں گے تمہارے ساتھ. اتنا سخت. اب اس وقت ہر عزادار اور ہر محب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، خصوصاً اگر آواز میری ماؤں اور بہنوں تک جا رہی ہے. آپ سب کا کنیزان جناب زینب و جناب رقیہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے جہاں جائیں عزاداری. دیکھیں اس پہ تو بحث نہیں ہے، آج میں موضوع میں بالکل بھی داخل نہیں ہو سکا، میں انتہائی آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن ضروری بات تھی جو کرنی تھی کہ ہماری آپ کی اصل ذمہ داری ادا کی عزت کو بچانا ہے، عزاداری کی عزت کو بچانا، خصوصاً جلوس اذان میں. لوگ آپ کو یہ کہیں گے نا یہ کیوں لگایا ہوا ہے، تو آپ کہیں کہ مجھے امام حسین سے عشق ہے. یہ ماسک میں نے مولا حسین کے قریب ہونے کے لیے لگایا ہے، میں ان سے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں عزا پر برسنے والے تیروں کو روک رہا ہوں اسی ماسک سے. جو عزا کی طرف بڑھ رہے ہیں تیر، میں اس ماسک سے، یہ وہی ذرا ہے عزا کو بچانے کی. میں نے بار بار کہا عزا کے بچانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں عزا کو بچا سکتا ہوں، عزا نے مجھے بچایا ہوا ہے، عزاداری نے مجھے بچایا ہوا ہے، لیکن اس وقت میری ذمہ داری یہی ہے کہ میں نے عزا کو بچانا ہے. میں محب ہوں، بابصیرت محب ہوں، میں ایک بابصیرت محب ہوں، میں نادان محب نہیں ہوں. نادان محب ضرور ہوتا ہے لیکن نادان ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نادانی میں جو محبت ہوتی ہے وہ محبوب کو نقصان پہنچاتی ہے. جناب مالک اشتر کو زہر کس نے دیا ہے معلوم ہے؟ انتہائی مولا کے محب نے. ایک بزرگوار، ایک بوڑھا انسان کہ جب جناب مالک اشتر سے اس کی ملاقات ہوئی ہے تو جناب مالک کو کہتا ہے اور حقیقت کہتا ہے کہ اے مالک، میں بہت دور سے تم تک جو پہنچا ہوں مجھے بوئے علی کھینچ کے لائی ہے. اللہ اکبر. یعنی غلام ایسا بھی ہو جاتا ہے مالک اشتر جیسا کہ اس کے اندر سے آقا کی بو آئے، بوئے علی کھینچ لائی ہے. اور اس وقت کا جو وہاں کا وہ تھا، جو بھی آپ اس کو نام دیجئے، اس منحوس نے معاویہ کے توسط سے کیا کروایا، اسی بوڑھے کے ہاتھ جناب مالک اشتر کو شربت کے ذریعے زہر پلوا دی. علی کی سب سے قیمتی شے اس نادان محب کی وجہ سے اس کا قتل بھی ہو گیا، شہید بھی ہو گیا پھر وہی بوڑھا. لیکن ہوا کیا اس کی نادانی میں، ایسی محبت میں جو نادانی کے ساتھ ہو. معاویہ کو جب خبر ملی ہے نا کہ جناب مالک اشتر شہید ہو گئے تو اس نے رقص کیا ہے سورہ فیل پڑھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ پڑھ رہا ہے اور رقص کر رہا ہے، اور مالک اشتر کی مدح و ثنا کر رہا ہے. کہتا ہے کہ جا کے اعلان کر دو اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر شہد ہے کہ جس کے ذریعے سے لشکروں پہ فتح پائی جاتی ہے. مالک کس مدح کر رہا ہے، لیکن اس نے کیا کیا نادان محب نے؟ میں اور آپ عزا خانے میں آ چکے ہیں، میں اور آپ بابصیر محب مولا کائنات. اس زمانے میں سب سے زیادہ جس دو پر ہے نا عزادار کے، ایک شعور ہے ایک عشق ہے. نہ عشق کم ہو نہ شعور کم ہو، دونوں پروں کو تقویت دیں گے تب پرواز کریں گے. اور آپ کی پرواز کہاں تک ہے؟ گنبد حسینی تک. یہ عزا خانے کے فرش سے پرواز شروع ہوگی، گنبد حسینی تک جائے گی، اور پھر جب گنبد حسینی پہ پہنچیں گے تو تحت قبہ جائیں گے، اور جب تحت قبہ جائیں گے تو پھر اس شش گوشے زری کا طواف کریں گے. یہ علم عام علم نہیں ہے، یہ علم جناب عباس کی زری تک پہنچاتا ہے. اس پر جب ہاتھ رکھیں تو یہی تصور کریں جیسے جناب عباس کی زری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور عہد پیمان کریں جناب عباس سے کہ مولا جس طریقے سے آپ نے امام حسین کے مکتب اور ان کے مقصد کی عزت کی حفاظت کی ہے، آپ بحر اطاعت امام حسین ہیں، ایک قطرہ دے دیں.
جس کو عباس ایک قطرہ دے دیں وفا کا، اس کی معراج کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے۔ عزاداران سید الشہداء، امام حسین کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، کچھ ہی منزلیں رہ گئی ہیں کہ فاطمہ کا لال کربلا میں داخل ہونے والا۔ سوال نہ کریں سرکار سے، دعا نہ کریں سرکار سے، امام حسین سے، وہ بھی واسطہ دے کر، مولا آپ کے ہمراہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ان کا واسطہ، مولا جو آپ کے ساتھ جناب قاسم ہیں ان کا واسطہ، مولا جو آپ کے ساتھ جناب علی اکبر ہیں نا ان کا واسطہ، مولا آپ کے ساتھ حضرت ابوالفضل العباس بھی تو ہے مولا، ان کا واسطہ۔ مولا اگر میرے کوئی واسطے پر اتنا مجھ میں اگر طاقت نہیں کہ اپنے واسطے تک آپ کے واسطے تک پہنچ سکوں، تو مولا آپ کو جناب زینب کا واسطہ، مدافع ولایت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کے ہاتھ اگر کسی کے لیے اٹھ گئے، بھیا حسین یہ تیرا ماننے والا ہے، بھیا حسین یہ تجھ پر رونے والا ہے، میں نے کئی مجلسوں میں اس کو دیکھا ہے، جب میری چادر کا تذکرہ ہوتا ہے یہ گریا کرتا ہے، جب مجھ پر تازیانہ لگنے کی بات ہوتی ہے یہ گریا کرتا ہے، بھیا حسین میں اس کی سفارش کر رہی ہوں، اے حسین اس کی دعا کو سن لے، اس کی بات کو سن لے، اگر پھر بھی دعا قبول نہ ہو عزیز ہو تو حسین کو واسطہ دیتے ہیں اس 4 سالہ کا، اس 4 سالہ کا کہ جس نے حسین اور عباس دونوں کی مشکل کو حل کر دیا تھا، کہ جب حسین عباس کو جانے نہیں دے رہے تھے اور عباس جانا چاہ رہے تھے، دونوں کی مشکل کو ایک 4 سالہ یتیم نے حال کے حل کیا۔ چچا مجھے پانی چاہیے، حسین نے کہا جاؤ بھیا، مولا حسین آپ کو جناب سکینہ کا واسطہ، مولا جناب سکینہ کے رخساروں کا واسطہ، ان کے زخمی کانوں کا واسطہ، مولا جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کربلا جانا چاہتے ہیں، سب اربعین میں کربلا جانا چاہتے ہیں، مولا ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، آج پہلی محرم ہے مولا، پہلی محرم کو ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم اربعین کے اس پاپ آدھا سفر میں، آپ کے اس سفر میں، آپ کی اپنی برپا کی ہوئی مجلس میں ہم جا سکیں، اس کا حصہ بن سکے۔ عزیزو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بس 2-3 منزلیں، جو نہ رو سکا وہ رو لے، جو رو چکا وہ اور رو لے۔ عزیزو یہ وہ دن ہے کہ جس میں ایک دکھیاری ماں اس مجلس سے اس مجلس میں، اس مجلس سے اس مجلس میں اپنا رومال لیے ہوئے ایک ایک کو دیکھتی ہے، کون ہے جو میرے عباس کو رو رہا ہے، کون ہے جو میرے حسین کو رو رہا ہے، سیدہ آپ کے رومال کے قابل نہیں ہے یہ آنسو، یہ آپ کا لطف و کرم ہے کہ ہم جیسے فقیروں پر آپ کی عنایت۔ عزیزو عزیزو ایک وقت وہ آیا، ایک وقت وہ آیا کہ سید الشہداء سفر میں تھے، یکا یک سید الشہداء کی سواری رکی، کسی کے سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام، پوچھا کس کے سلام کا جواب دیا، کہا کوفے سے کسی نے سلام کیا ہے، ارے کوفے سے کسی نے سلام کیا ہے، ہاں ہاں وہی کوفے سے سلام کرے گا
کہا جب حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے نا، آپ بتائیے جو لوگ کربلا جا چکے ہیں، پورے سفر عراق میں سب سے مشکل مرحلہ کب ہوتا ہے؟ وہ وقت ہوتا ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب کربلا سے واپسی ہے، کربلا کو چھوڑنا ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب دور سے جناب عباس کا مینار نظر آتا ہے، جب دور سے امام حسین کا گنبد نظر آتا ہے، جانے والا کہتا ہے الوداع مولا، الوداع آقا۔ سوچئے کربلا کو چھوڑنا جب اتنا مشکل ہوتا ہے تو جب حسین نے مسلم سے یہ کہا ہوگا کہ بھیا جاؤ، تو مسلم کے لیے کتنا سخت ہے خود امام حسین کو چھوڑنا، لیکن وہی ذمہ داری جو لے کے جا رہی ہے۔ حسین کہتے ہیں انی باعث الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میں نے تمہاری طرف کس کو بھیجا ہے؟ اپنے بھائی کو بھیجا ہے، اپنے چچا زاد کو بھیجا ہے، سب سے زیادہ جو میرے نزدیک قابل اعتماد تھا میں نے اس کو بھیجا ہے۔ عزیزو کوفے میں مسلم پہنچ گئے۔ مسلم مطلع کربلا ہے، مسلم وہ مصرع ہے جس سے کربلا کی شہادت کا آغاز ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسلم کوفے میں شہید ضرور ہوئے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسلم شہداء کربلا میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس دلیل ہے، ایسے ہی نہیں کہہ رہے مسلم کربلا میں شہید نہیں ہوئے امام حسین کی وہاں رکعت میں، لیکن آپ کو معلوم ہے مسلم شہداء کربلا میں شامل کیسے ہیں؟ عصر عاشور جب امام حسین نے سلام کیا ہے، جب امام حسین نے اپنے اصحاب کو پکارا ہے تو سب سے پہلے کہا اینا اینا مسلم ابن عقیل، اینا اینا مسلم ابن عقیل۔ حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوفے میں ضرور شہید ہوا ہے، لیکن میرے ساتھ میری رکعت میں موجود ہوا ہے، میں نے ایک لمحے کو بھی مسلم کو اپنے آپ سے جدا نہیں کیا۔ لو عزیزو بیعت ہو گئی، میں نے تمام کیا، 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی، لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں۔ مسلم کو حالات سازگار نظر آئے، امام حسین کو لکھ ڈالا مولا کوفے کے حالات بہت اچھے ہیں، آ جائیے۔ لیکن کیا ہوا؟ ابن زیاد آیا، کوفے میں عجیب عالم ہوا۔ مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، پیچھے 30 لوگوں نے نماز پڑھی۔ جب مغرب کی نماز ختم ہوئی، عشاء میں فقط 10 لوگ رہ گئے۔ جب مسلم نماز پڑھا کے مسجد سے باہر نکلے، 3 لوگ ساتھ تھے، لیکن جب باب کندہ پر پہنچے عقیل کا لال تنہا رہ گیا، گلیوں میں بھٹک رہا ہے مسلم، حسین کا سفیر گلیوں میں بھٹک رہا ہے۔ کب تک ادھر ادھر جاتے؟ ایک دروازے پر آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آ کر بیٹھے تو اس دروازے پر آنے والی مومنہ نے اندر سے آ کے دروازہ کھولا، دیکھا ایک جوان دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے اشقیاء مسلم کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، حالات صحیح نہیں ہیں، جاؤ اپنے گھر کو جاؤ۔ کہا یہ بتائیے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ میں غریب الوطن ہوں، فقط مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے۔ پانی لا کے توآ نے پلایا، پھر بھی مسلم نہیں گئے۔ توآ کہتی ہیں میں ایک بیوہ ہوں، میں ایک عزت دار بیوہ ہوں، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ کوئی جوان میرے دروازے پر بیٹھے۔ مسلم کچھ نہیں کہہ رہے، کچھ محسوس کیا۔ اس توآ نے، اس مومنہ نے، اس عاشق حسین نے کہا کچھ تم میں سے مدینے کی خوشبو آ رہی ہے، میں بھی حسین کو ماننے والی ہوں، میں بھی حسین کی عاشق ہوں، مجھے بتا دو تم کون ہو؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ کہا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ کہا محل بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں۔ طرف گئی، کہا جلدی سے بتاؤ محل بنی ہاشم میں کہاں رہتے ہو؟ کہا میں عقیل کے گھر میں رہتا ہوں۔ کہا آقا جلدی سے اپنا نام بتائیے۔ مسلم نے کہا مجھے مسلم غریب کہتے ہیں۔
आई, मुस्लिम को खाना देना चाहा, मुस्लिम ने कहा खाने की जरूरत नहीं है, फकत मुझे नमाज पढ़नी है, 2 रकत नमाज पढ़नी है। आशिकान हुसैन हर लम्हे में नमाज पढ़ते हैं। जैसे ही नमाज से फारिग हुए, घर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाजें आना शुरू हुई। इब्ने ज़ियाद का लश्कर गलियों में भरा हुआ है। तो कहती हैं आका घर से बाहर न जाइए, यहीं रहकर इनसे मुकाबला कीजिए। गैरत बनी हाशिम जोश में आई, क्या कहा, मेरी वजह से तेरी नामूस पर हमला हो जाए, मुझको ये बर्दाश्त न होगा। मैं कहूंगा मुस्लिम शाम गरीबा, अली और फातिमा की बेटियां। मुस्लिम ने लड़ना शुरू किया, धोखा देकर मुस्लिम को शहीद किया, कत्ल करने की कोशिश की, जख्मी किया, फिर लेके गए दरबार में। इब्ने ज़ियाद के दरबार में किसी ने कहा, ए मुस्लिम अमीर को सलाम करो। वो जवाब दिया जो हर आशिक हुसैन का जवाब है। फरमाते हैं मौली अमीर सिवल हुसैन, मेरे लिए कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। कत्ल करने के लिए दारुल अमारा पर लेके गए। मुस्लिम ने फिर 2 रकत नमाज की दरख्वास्त की और एक दरख्वास्त की कि सुनो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कर दो, जाके मेरे आका को खबर कर दो कि मौला कूफा, आपको कूफा न रह गया, मौला सब गुमराह हो गए। मुस्लिम ने सर कटने से पहले कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। यही वो सलाम है जिसका जवाब हुसैन ने दिया था। बस आखिरी फिक्रा, 2 लोग हैं जो आ रहे हैं, रास्ता बदल के जाते हैं। असहाब हुसैनी ने जाके उनसे कहा, क्यों रास्ता बदल के जाते हो? कहा, हमारे पास एक ऐसी खबर है कि हम नहीं चाहते कि हुसैन सुने। कहा, हुसैन ने ही भेजा है, आओ मौला हुसैन बुला रहे हैं। वो 2 घोड़ा सवार आए, इमाम हुसैन के पास आए, मौला से पूछा कि मौला ने पूछा कि क्या खबर है? कहा, मौला सबके सामने बताएं या तन्हाई में बताएं? मौला ने कहा, सबके सामने बता दो। कहते हैं कि जब हम कूफे से निकले थे, मुस्लिम के पैरों में रस्सियां थी, लाशें को घसीटा जा रहा था। हुसैन ने, मौला हुसैन कहते हैं, लाओ मुस्लिम की यतीमा को लाओ मुस्लिम की यतीमा को लाओ। लाके बिठाया गया, अभी बिठाया है, सर पर हाथ फेरा है, चेहरे पर हाथ फेरा है। बनी हाशिम की पली हुई बच्ची है, कहती है, मामू आप तो मुझसे ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे यतीमों के साथ किया जाता है। मौला फरमाते हैं, बेटा अब मुझको ही अपना बाप समझो। मैं कहूंगा, ए काश ये मंजर हुसैन की यतीमा न देख रही हो कि जब यतीम होते